بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ظفر عباس خان ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل شارٹ کٹ پوائنٹ دیکھ رہے ہیں۔ 12 تاریخ کو نیر اقبال صاحب نے فیصل آباد ڈویژن میں جو انٹرویوز کیے، اس میں نیر اقبال صاحب نے اشتمال اور بندوبست سے ریلیٹڈ کافی کوشچن کیے۔ یہ سوال بھی ہوا کہ اشتمال اور بندوبست میں کیا فرق ہوتا ہے۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اشتمال اور بندوبست کے پروسیس کے بارے میں بھی بتاؤں اور ان کے فرق کے بارے میں بھی بتاؤں۔ اشتمال کو کنسالیڈیشن کہتے ہیں۔ اس کے لیے جو لا ہے اس کا نام ہے دی پنجاب کنسالیڈیشن آف ہولڈنگ آرڈیننس 1960۔ اب اس قانون کے ٹائٹل سے ہی آپ دیکھیں تو اس میں ہولڈنگ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ہولڈنگ سے مراد ایک کھاتا یا کھیوٹ ہوتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک زمیندار کا کھاتا چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہوتا جاتا ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے وہ زمیندار فوت ہو گیا تو اس کے بچوں کے دوران وراثت کے ذریعے یہ زمین تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح سے اس زمیندار نے اگر کچھ زمین بیچ دی تو پھر یہ زمین ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ دی لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے دفعہ 135 سے 150 اگر آپ پڑھیں تو اس میں تقسیم کا پروسیجر دیا۔ مشترکہ کھاتے داران بعض دفعہ اس رقبہ کی تقسیم کروا لیتے ہیں اور اس طرح سے بھی یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی جاتی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ ایک زمیندار کے پاس جو زمین موجود ہوتی ہے یہ کئی ٹکڑوں میں بکھر جاتی ہے۔ ان ٹکڑوں کو اکٹھا کرنے کا کام دی کنسالیڈیشن یا جو اشتمال ہے اس کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ 1960 کے اس قانون میں باقاعدہ طور پر پوری تشریح کی گئی کہ اشتمال کا کام کس طرح سے کیا جائے۔ اشتمال کے کام میں ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو ری آرگنائز کر کے ایک بڑا پلاٹ بنا دیا جاتا ہے۔ اب ایک زمیندار کے پاس دوبارہ سے زمین اکٹھی ہو کر ایک پلاٹ کی شکل میں آ جاتی ہے۔ ان پلاٹس کو اکٹھا کرنے کے علاوہ وہاں پہ شارع عام کے لیے بھی ایک کھاتا بنایا جاتا ہے۔ شارع عام سے مراد یہ ہے کہ اس کو باج کا پروسیس کہتے ہیں، یعنی زمینداروں کے رقبے سے تھوڑا تھوڑا رقبہ نکال کے ایک مشترکہ کھاتا بنا لیا جاتا ہے اور یہ رقبہ سکول کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، ہسپتال کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے، قبرستان کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی رقبے سے راستہ جات بنا دیے جاتے ہیں اور ان کو کامن لینڈز کہتے ہیں یا مشترکہ استعمال ہونے والی زمینیں یا رفاہ عامہ کی زمینیں کہتے ہیں۔ یہ اب کسی ایک شخص کی ملکیت نہیں رہتی بلکہ وہاں پہ رہنے والے تمام لوگوں کی مشترکہ ملکیت بن جاتی ہے۔ اس پروسیس کے دوران وہاں پر ریکارڈ بھی تیار ہوتا ہے جس کو مساوی یا شجرہ کشتوار کہا جاتا ہے، اور اسی طرح سے وہاں پہ مثل حقیقت بھی بنتی ہے۔ اب یہ تو مختصراً استعمال یا کنسالیڈیشن کا پروسیس تھا، جبکہ اسی طرح کا ایک اور پروسیس کیا جاتا ہے جس کو بندوبست یا سیٹلمنٹ کہتے ہیں۔ بندوبست یا سیٹلمنٹ کبھی بھی کی جا سکتی ہے، لیکن دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کے سیکشن 64 سب سیکشن 2 کے اندر اس کی میعاد 25 ایئرز دی گئی۔ اب اس میں تھوڑا سا فرق جو استعمال سے وہ یہ ہے کہ استعمال میں ہم نے دیکھا کہ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو بکھر گئے تھے ان کو اکٹھا کر کے بڑا پلاٹ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے رفاہ عامہ کے لیے زمینیں باج کے ذریعے حاصل کر کے رفاہ عامہ کے کھاتے بھی بنائے جاتے ہیں۔ لیکن بندوبست میں صرف 2 کام ہوتے ہیں۔ اس میں زمینوں کو نہیں چھیڑا جاتا، اس میں صرف پرانے ہو جانے والا ریکارڈ یا بوسیدہ ریکارڈ کی جگہ ایک نیا ریکارڈ بنا دیا جاتا ہے۔ اس ریکارڈ کو بھی مثل حقیقت کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک اور چیز جو بندوبست سیٹلمنٹ میں کی جاتی ہے وہ لال لکیر ہے۔ ایسی آبادیاں، میں نے اپنی پریویس ویڈیو جو لال لکیر پہ اس پہ آپ کو لال لکیر کے بارے میں اچھی طرح بتا بھی دیا ہے، اور اس میں ایسی آبادیاں جو کنجسٹڈ ہو جاتی ہیں یا گنجان ہو جاتی ہیں، جو بڑی ہو جاتی ہیں، تو پھر بندوبست کے وقت ان کے گرد ایک لال لکیر لگا دی جاتی ہے، اور یہ لال لکیر لٹھے پہ بھی لگا دی جاتی ہے۔ اس لال لکیر جو بندوبست میں لگائی جاتی ہے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اب دی پنجاب لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 کا اطلاق ان زمینوں پہ نہیں ہوگا۔ اس طرح اس کے دوران بندوبست ہو یا استعمال ہو، جو ریکارڈ بنتا ہے اس کو پرماننٹ ریکارڈ کہتے ہیں۔ اردو میں یا محکمہ مال کی زبان میں اس کو مثل حقیقت کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح مختصراً یہ بندوبست اور استعمال کا ایک پروسیجر تھا اور اس میں فرق تھا۔ انشاءاللہ اپنے آنے والی ویڈیو میں فیصل آباد ڈویژن کے اور جو سوال ہوئے ان پہ بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔